مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم دین اور محدث گزرے ہیں، ان کا انتخاب حدیث ہے. انہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی ہے. اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ احکام اور مسائل سے متعلقہ احادیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے. قرآن اور حدیث یہی ہماری کامیابی کے زینے ہیں. اگر کوئی شخص دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے معیار حق و باطل یہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے یا دونوں میں سے ایک کو حذف کر دیا جائے تو وہ شخص نہ دین کو سمجھ سکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے. گزشتہ ہم نے کچھ لیکچرز میں ایک سنگین معاشرتی مسئلہ طلاق، ڈیورس اور اس کی مختلف شکلوں پر گفتگو کی کہ خلا کیا ہے، طلاق کیسے دی جاتی ہے، پھر طلاق کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ مصیبت اور پریشانی کی بات بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان میں پوری اترنی چاہیے. طلاق کے بارے میں ہم نے بتایا کہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کی بات ہے اور اس کے لیے پہلے نہیں بلکہ آخری اقدام کے طور پر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے واعظ و نصیحت، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی کوششیں یا بڑے بزرگوں کے مشورے، یہ سب چیزیں پہلے کرنا چاہیے جس کا ترتیب سے ذکر کیا گیا. اب اس کے بعد طلاق جب ضروری ہے تو اس کو بھی دینے کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ ایک طہر میں پاکیزہ حالت میں جب بیوی نارمل نماز کی حالت میں ہو اس وقت ایک طلاق دیں. اس کے لیے بھی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا لفظ بولتے ہیں جو ذو معنی ہے. ذو معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جس کا دونوں طرح سے معنی لیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو صریح، کلیئر اور واضح ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو یہ طلاق کا لفظ کلیئر ہے، سمجھنے کے لیے بھی کلیئر ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. یا دوسرا شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے جاؤ تم آزاد ہو. اب یہ آزادی کا جو معنی ہے اس میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے جو طلاق میں ہے. اب آزاد ہو تو کیا مطلب ہے آزاد ہو کا؟ یا کوئی شخص کہتا ہے جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ، تم اپنے میکے چلے جاؤ، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو. اب یہ وہ الفاظ ہیں جن میں کہنے والے کی نیت بھی دیکھی جائے گی. اس سے معلوم کیا جائے گا کہ تم نے جب یہ لفظ کہا تو اس کا مطلب کیا ہے، آزاد کا مطلب کیا ہے. تم اپنے نکاح کی قید سے اس کو آزاد کرنا چاہتے ہو یا گھر کی بندش اور پابندی سے آزاد کرنا چاہتے ہو. تم نے یہ کہا کہ جاؤ تم میکے چلے جاؤ، تو اس کا معنی کیا ہے، فارے چلی جائے، یا یہ کہ آپ جو ہے کچھ دن کے لیے اس کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں. تو ایسے الفاظ اگر کوئی شخص استعمال کرے تو وہاں پر اس کو طلاق دینے والا جو شوہر ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کا مطلب تم نے کیا لیا. اور اگر کوئی ایسا لفظ اس نے استعمال کیا جس کا مفہوم کلیئر ہے، پھر اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی، اس کا ایکشن دیکھا جائے گا. طلاق چاہے زبانی دے یا تحریری دے، دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہیں. طلاق کا ایک اور جو ہے اصول، اور وہ ہے گواہوں کی موجودگی میں بہتر، مناسب قرآن کریم کی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وٹنس کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے. اس میں بھی بڑی حکمتیں رکھی گئی ہیں. گواہوں کی موجودگی میں اگر طلاق دی جائے تو اس میں حکمت کیا ہے؟ مثلا سمجھ لیجئے آپ اپنے کسی فیملی کے دوست بزرگ کو بلاتے ہیں، وہ پوچھے گا کیوں، آپ بتائیں گے طلاق کے لیے. اب وہ آدمی اگر نیک اور ہمدرد ہوگا تو وہ کم سے کم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی جلدی مت کرو، کیوں طلاق دے رہے ہو.
وہ ایسے نہیں کہ میں گواہ بن کر آ جاؤں گا، بلکہ آپ کو سمجھائے گا اور اس کو موقع ملے گا تو بیوی کو بھی سمجھائے گا۔ اس میں حکمت یہ بھی رکھی گئی کہ اگر طلاق میں گواہ رکھے جائیں تو گواہ کوشش کریں گے کہ طلاق کا چانس کم ہو جائے۔ اگر آپس میں کوئی صلح صفائی ہو سکتی ہے تو پھر اس کی طرف اقدام کیا جائے۔ اور اسی طرح سے گواہ کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آج دونوں غصے میں ہیں، دونوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے طلاق دیجئے اور یہ بھی کہتا ہے میں دے دوں گا طلاق، کیونکہ وہ دونوں کا ٹیمپر ہائی ہے، اس وقت غصے کی کیفیت میں ہے۔ اب اگر طلاق ہو جاتی ہے، ٹیمپر دونوں کا تھوڑا سا نیچے آتا ہے، بیک ٹو نارمل، کول ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھنڈا ہو گیا، غصہ ختم ہو گیا، اب جو ہے دونوں غور کرتے ہیں، اب وہاں ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں، کیونکہ شوہر کو بیوی سے پیار ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے۔ اب یہ محبت رکاوٹ بن رہی ہے کہ کسی طرح بہانہ کرو کہ آپس میں بن جائیں۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا، بیوی چاہتی ہے کہ کہے کہ نہیں آپ نے یہ کہا تھا مگر اس کے بعد آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، یعنی مطلب ہے کہ ٹویسٹ کیا جاتا ہے، تعویلات کی جاتی ہیں کہ کسی طرح سے لیپا پوتی کر کے جو ہے رشتے کو باقی رکھا جائے۔ طلاق ہو گئی مگر اب دونوں میں چونکہ محبت ہے اور وہ محبت کھینچ رہی ہے کہ نہیں کوئی چانس ہے تو کوشش کرو، اب وہ چانس بنایا جاتا ہے، تھا نہیں چانس، بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس لیے الفاظ سے کھیلتے ہیں، اب قاضی صاحب یا مفتی صاحب پوچھتے ہیں ایگزیکٹلی بتاؤ تم نے کیا کہا تھا، تو اب وہ کہتا ہے میں نے کہا تھا تمہیں طلاق، اب وہ آگے کوئی لفظ نہیں بول رہا، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، میں نے طلاق دے دی ہے یا صرف طلاق، نہیں میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا، یا وہ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، میں نے اتنا ہی کہا اور کچھ نہیں کہا۔ اب یہ سب پرابلم پیدا ہو گئے۔ اب بیوی کہتی ہے کہ نہیں تم نے یہ کہا تھا، شوہر کچھ اور کہتا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایسی صورت میں اگر گواہ ہوگا سامنے تو وہ بتائے گا کہ اس نے کیا کہا تھا یا کیا اس کی زبان سے نکلا اس موقع پر۔ بعد میں تبدیل کر دیں گے تو لوگ تو آپ کے الفاظ کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مفتی کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ مفتی کو آپ کے گھر میں ہونے والی باتوں کا علم نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ مفتی جو آپ کیس پیش کریں گے اس کے سامنے جس طرح سے کوسچن ہوگا اسی طرح سے وہ جواب دے گا۔ اسی لیے عام طور پر فتویٰ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ جواب آپ کے سوال کے مطابق ہے، کہ آپ کا سوال غلط ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے جو کہا صورت مسئولہ میں اکارڈنگ ٹو دس کوسچن، تو آپ نے یہ سوال کیا اور اس کا یہ جواب ہم دے رہے ہیں۔ اب قاضی اپنے اوپر نہیں لے رہا، مفتی اپنے اوپر نہیں لے رہا کہ سوال غلط تھا، سچویشن آپ نے غلط بتائی، جواب بھی خود بخود غلط ہو جائے گا۔ اور طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی ایکسپلینیشن میں آپ نے غلطی کی، اسٹیٹمنٹ آپ کی غلط ہے، فتویٰ پورا الٹا ہو جائے گا۔ طلاق ہو گئی لیکن آپ نے تھوڑے سے الفاظ چینج کیے، مفتی کہے گا نہیں ہوئی، حالانکہ اصلاً ہو گئی مگر آپ نے غلط بیانی کی۔ تو اس لیے ان سارے ڈاؤٹس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گواہ رکھیں وہاں پر۔ اب اگر کوئی گواہ کے بغیر طلاق دے دیتا ہے تو کیا وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شادی کے موقع پر گواہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ طلاق کے موقع پر علماء کی غالب اکثریت نے جو کہا کہ گواہ یہ مستحب ہیں، ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی گواہوں کی عدم موجودگی میں بھی طلاق دے گا تو شرعی طور پر وہ طلاق ہو گئی۔ صرف میاں بیوی ہیں وہ طلاق دیتا ہے، ہو جائے گی، گواہ نہیں بھی ہوں گے تو۔ لیکن اگر گواہ رکھے جائیں تو یہ مسنون طریقہ حکم کے مطابق ہوگا، اور اس کی جتنی حکمتیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی۔ انشاءاللہ تھوڑے سے بریک کے بعد ہم بتائیں گے، دیکھتے رہیے پروگرام، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ طلاق کے مسئلے میں اگر گواہ ہوں تو یہ زیادہ بہتر مناسب شکل ہے اور اسی کا حکم اور تعلیم دی گئی۔ لیکن اگر گواہ نہ بھی ہوں طلاق تو واقع ہو جائے گی، یہ جیسے اکثر علماء کا اس مسئلے میں یہی خیال ہے۔ اگر گواہ نہیں ہیں تو بعض اوقات جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے کچھ کا ہم نے ذکر کیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک صحابی محمود بن لبید جن کا نام تھا، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا
کہ طلاق کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کیسے اس نے طلاق دی؟ آپ نے فرمایا کہ طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات جمیعا، 3 طلاقیں اکٹھی دیں. 3 طلاقوں کا کیس ایک گو میں، ایک مجلس میں 3 طلاقیں، جس کا اس سے پہلے بھی ایک اور حدیث کے حوالے سے ذکر ہوا، لیکن وہ صحیح مسلم کی حدیث رولز کے بارے میں تھی. یہ ایک واقعے کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ایک واقعہ پیش آیا، 3 طلاقیں دیں. تو اب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. وقام غضبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اس پر غصے کے ساتھ آپ ٹھہر گئے، اور آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، تمہاری یہ مجال ہے کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل شروع کر دو. تم اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 الگ الگ اوکیشن میں دی جائے گی. ایک طلاق دی گئی، ویٹ کیا، ٹائم لیا، اور اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی تو دوسری طلاق، پھر ویٹ کیا، انتظار کیا، پھر ضرورت محسوس ہوئی، فائنل اور ابسولوٹلی فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، 3rd مرتبہ چاہے تو روک لو اچھے انداز سے اگر مصالحت ہو گئی، نہیں طلاق دے کر اس کو فائنل فارغ کر دو. تو یہ قرآن مجید کا ہے کہ اس کے اندر اسٹیجز بتائے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے کھیل کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ. تینوں جو ہے ایک ہی مرتبہ آپ نے استعمال کیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب جلال میں آ گئے، اور آپ جو ہے کیونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا تھا تو آپ وہاں پر اتنے سخت الفاظ فرمائے. اتنے سخت الفاظ کو دیکھ کر کیا ہوا؟ حتی قام رجل، ایک آدمی مجلس میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا نبی کے غصے کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. فقال یا رسول اللہ الا اقتلہ، کیا میں اس آدمی کو قتل نہ کر دوں جو آپ کو اتنے غصے میں لا دیا اور آپ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے یہ شخص، اور اس کی غلط حرکت اس قابل ہے کہ میں اس کو مار دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ اس کو مارا جائے، لیکن اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح جو ایک گو میں 3 طلاق دیتے ہیں، اور یہ جو کیس پیش ہوا آپ کے زمانے میں، آپ اس پر کتنے غصے میں آ گئے. اب جو لوگ کم سے کم فارم بھرتے ہیں، طلاق نامے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر ہوتے ہیں، اور اس میں یہ 3 عبارتیں لکھی ہوتی ہیں، کم سے کم ان کو یہ حدیث پڑھنا چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. جس مسئلے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیظ و غضب جلال میں آ گیا، آپ پھر وہی کام ان رائٹنگ کر رہے ہیں، اور ایک ہی اس میں لکھا ہوا ہے 3 دفعہ، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ ایک ہی جگہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس طرح کے ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں وہ بھی غلط، اور جو مفتی یا جو اس طرح کے ڈاکومنٹ پہ سائن لے رہا ہے وہ بھی ایک غلط اقدام کر رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں آ گئے، ایک آدمی نے پوچھا کہ میں قتل نہ کر دوں اس کو. اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسی سچویشن اس وقت ہو گئی ہوگی. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، ایک اور مسئلہ جو یہ 3 طلاقوں کی جو بات ہے، جو کیس پیش ہوا، طلق ابو رکانہ، کہ انہوں نے طلاق دی. کیسے دی؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجع امرأتک، 3 طلاقیں دی تھی. آپ نے فرمایا رجوع کر لو، یعنی ریکنسلیشن، راضی نامہ کر لو. اب جب راضی نامہ کرو، مصالحت کرو، یہ آپ نے فرمایا. انہوں نے کیا کہا؟ فقال انی طلقتها 3، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رجوع کرو، کیونکہ ان کو معلوم تھا نا 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا، ریکنسلیشن نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ رجوع کر لو. تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ قال قد علمت، مجھے معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے، راجعها، رجوع کرو. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر 3 طلاقیں ایک جگہ دی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ رجوع کرو. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں اس کو؟ رجوع کرو کہ مجھے معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز یہ ہے، اور یہ کیوں ہوا تھا اس کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل کی ایک اور روایت میں وضاحت کی گئی. طلق ابو رکانہ امرأتہ فی مجلس واحد 3، ابو رکانہ نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں. یہ کیس اس طرح کا تھا، ایک مجلس میں 3 طلاق کا کیس تھا. تو فحزن علیہا، پھر وہ اس پہ پریشان بھی ہوئے. تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها واحدۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ایک کاؤنٹ ہوگی،
ایک شمار ہوگی۔ تو اس طرح سے طلاق اگر کوئی ایک ہی مجلس میں 3 بار کہے تو سنت کے مطابق ایک سمجھی جائے گی۔ اور اس کا جو دوسرا پس منظر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض وہاں کے حالات ایسے ہو گئے تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے 3 کے 3 کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر کہیں علماء، مسلم حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ مصلحت ہے تو وہ 3 کو نافذ کر سکتے ہیں، کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مصلحت نہیں ہے تو وہ 3 کو پھر ایک ہی کاؤنٹ کریں تاکہ دوسرے جو فتنے اور فساد سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر جو فتنے اور فساد ہو رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی آ چکا کہ 3 کو 3 تسلیم کرنے کی صورت میں مختلف انداز سے غلط دروازے کھولے گئے، کہیں حلالہ کا دروازہ کھولا گیا، کہیں فیملی جو ہے برباد ہو گئی اور نہ جانے کن کن الجھنوں میں لوگ پڑے۔ اور باقی بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث کے اندر اس طرح کی بات ہے تو ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے علماء، خود انڈیا کے اندر ایک زمانے میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا تھا، اس میں معزز علماء مختلف مکاتب فکر کے ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ اس مسئلے پر غور کیا جا سکے۔ احمد آباد میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں اہل حدیث علماء، حنفی علماء، مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد یہی رائے دی کہ اس میں زیادہ حکمت، قرین مصلحت یہ ہے کہ اس کو ایک کنسیڈر کیا جائے، ورنہ بہت ساری برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ اسی طرح سے بعض ممالک کے اندر جیسے مصر ہے، سعودی عرب ہے، یا دوسرے بعض ممالک کے اندر وہاں قانون کی شکل اسی انداز سے دی گئی کہ اگر کوئی اس طرح کا کیس پیش کیا جائے اور آدمی کو ساری تفصیلات معلوم ہی نہیں اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ 3 بار کہنے سے طلاق ہوگی، تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ اس کو ایک کنسیڈر کیا جائے تاکہ دوسرے جو اور فتنے اور فساد ہیں اس کی روک تھام ہو سکے۔ اسی طرح سے بعض ممالک کے اندر جیسے سیریا وغیرہ کے اندر وہاں پر اس کو قانون کی حیثیت دی گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اس میں علماء سے بھی ہماری مؤدبانہ التماس ہے کہ اس کو ریئیکشنری انداز میں دیکھنے کے بجائے، اس کو غیظ و غصے کے انداز میں دیکھنے کے بجائے حالات کا خود جائزہ لیجئے، حالات کو خود سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک آدمی جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے حنفی، شافعی، مالکی کیا ہے، اس کو ایک سیدھا سادہ سا مسلمان ہے، اس کو باقی کچھ نہیں معلوم، اور وہ طلاق کے بعد جاتا ہے ایک مسجد میں تو وہ اسے اپنے حساب کا فتویٰ دیتے ہیں، وہی شخص جب دوسری مسجد میں جاتا ہے تو اسے فتویٰ دوسرے انداز کا دیا جاتا ہے۔ یا ایسے بھی دیکھا گیا کہ وہ شخص ایک مفتی کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے فتویٰ وہ فلاں مسجد والے صحیح دے سکتے ہیں، آپ انہی کے پاس جائیں۔ اگر ایک مفتی آپ کے پاس آنے والے سائل کو دوسری مسجد میں بھیج رہا ہے تو وہ فتویٰ جو وہ دوسری مسجد والا دے گا آپ کیوں نہیں دے دیتے وہی فتویٰ؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے اسی لیے آپ اس کو بھیج رہے ہیں دوسری مسجد، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ دوسری مسجد والے جو فتویٰ دیں گے وہ بھی قابل قبول ہے تو وہ فتویٰ آپ کیوں نہیں دے دیتے اور اس کو دوسری جگہ کیوں بھیجتے ہیں؟ تو یہ جو اس طرح کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے روک تھام کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ابتدائی دور میں جو عمل ہوتا رہا، اور ابو رکانہ کی حدیث اس سلسلے میں جو ہے، اور اسی طرح تیسری حدیث محمود بن لبید کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان سب کو رکھیں تو اس کے اندر گنجائش ہے، بشرطے کہ ہم اپنے قلب و دماغ میں بھی، نظر و نگاہ میں بھی وسعت پیدا کر لیں۔ یہاں پر ہم چاہیں گے کہ آپ کے اگر سوالات ہوں تو پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے سوالات لے لیے جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، ایک لڑکا شادی شدہ ہے اور تھوڑے دن کے بعد وہ اپنی ایک گرل فرینڈ کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ بھاگ جانے کے بعد لڑکی والے اس کو پریشرائز کر کے اس سے دوسری لڑکی کا طلاق دلوا دیتے ہیں اور خود اسی لڑکی جس کو لے کے بھاگ کے گیا ہوا ہے اس سے شادی کر دیتے ہیں۔ تو شریعت اس میں کیا کہتی ہے؟ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے، اگر ایک لڑکا جو ہے شادی شدہ ہے، پھر گرل فرینڈ کو لے کر وہ بھاگ گیا، پھر اس کے خاندان والے اس کو پریشرائز کر کے بیوی کو طلاق دلوا رہے ہیں، تو اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ آپ ایک نئی بیوی کو لانے کے لیے پہلی جو شادی ہے اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ بغیر سبب کے طلاق دینا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو بغیر سبب کے طلاق دے رہے ہیں یا دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے دوسری شادی کی
تو پہلی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس پر آپ کا ظلم، اس کا اثر کیوں ہو؟ اس کو آپ چھڑانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اس نے تو اس سے جائز شادی کی تھی۔ یہ ظلم اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پہلی بیوی پر اس طرح ظلم کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر وہ جائز طریقے سے دوسری بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، دونوں کو بیوی بنا کر رکھے، دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، تاکہ نہ اے پر ظلم ہو نہ بی پر ظلم ہو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، اگر کسی عورت کو طلاق بائن ہو گئی یا 3 طلاق دے دی گئی اس کو، تو اس کا خرچ برچ نفقہ اخراجات کا مطالبہ کرنا صحیح ہے؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت سے مقدمات بھی لوگوں کے درمیان ہیں۔ طلاق کے بعد اس کا مینٹیننس یا اس کا نفقہ کس کے ذمہ ہوگا؟ دیکھیے، عدت کے دوران تو شوہر کی ذمہ داری ہے، عدت کے بعد شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب عدت پوری ہو گئی تو وہ عورت آزاد ہے، چاہے تو دوسری شادی کر لے، کہیں بھی رہے، وہ شوہر کی طرف سے اس کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں۔ اگر شوہر کچھ دیتا ہے تو یہ ایک اخلاقی فیور کی بات ہوئی، لیکن آپ اس کو قانون کی شکل نہیں دے سکتے۔ عدت کے اندر وہ قانون کی شکل ہے اور وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہاں بھی غلط فہمیاں ہو گئیں بعض اوقات کہ آدمی جو ہے طلاق دے دے اور عدت بھی گزر جائے، پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نفقہ دینا چاہیے، تا وقت ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، چاہے سال ہو جائے 2 سال ہو جائے، نہ کرے، ہمیشہ زندگی بھر وہ دیتا رہے۔ یہ اسلامی چیز نہیں ہے۔ اسلامی چیز یہ ہے کہ عدت کے اندر وہ ذمہ دار ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد وہ ایک اخلاقی ہمدردی ہے، دینا چاہے وہ دے دے، ورنہ وہ دوسری شادی کر لے۔ اسلام دراصل یہ پسند نہیں کرتا کہ طلاق کے بعد زیادہ طویل عرصے کے لیے بغیر شادی کی حالت میں رہیں۔ اسی طرح سے بیوہ کے لیے بھی یہی پسندیدہ ہے کہ جب عدت گزر جائے تو آپ دوسری شادی کر لیں۔ اس کے ایک فائدہ تو یہ کہ آپ اطمینان سے زندگی گزار سکیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فتنے اور مختلف قسم کی غلط فہمیوں کا سد باب ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور بھی کچھ سوالات ہیں، لیکن یہاں ہمارا چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر روکتے ہیں۔ انتظار کیجئے مزید معلومات کے لیے، ہمارے آئندہ لیکچر کا انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال